الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 محترم صدر جلسہ، حکم صاحبان، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشفق معلمہ، معزز سامعین اور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حلال رزق قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سامعین کرام، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے جدوجہد اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انسان آزاد ہے، وہ چاہے کمائے اور جیسے چاہے رزق حاصل کرے، مگر ایسا سوچنا درست نہیں، کیونکہ انسان آزاد نہیں بلکہ اس بات کے پابند ہے کہ حلال رزق جائز طریقوں سے حاصل کرنا یا جائز وسائل اختیار کرنا خطا درست نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160۔ ترجمہ: اے لوگوں، تم زمین سے صرف وہی چیز کھاؤ پیو جو تمہارے لیے حلال اور پاک ہو، اور شیطان کے نقشے قدموں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خاص طور پر نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیز چیز دی ہے انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ان دو آیتوں جیسی دیگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف وہی چیز کھا پی سکتے ہیں جائز جنہیں ہمیں جائز وسائل سے کمایا ہو، ناجائز وسائل ذریعے کمائی ہوئی چیز حلال نہیں بلکہ حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح ناپاک چیز بھی حرام ہی ہوتی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا صرف اور صرف پاکیزہ چیز وصول کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آخر رزق حلال ہی کیوں، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہماری پوری جدوجہد اس کے حلال کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ حَلَالٍ مِنْ حَرَامٍ، صحیح بخاری۔ لوگوں پر یہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب آدمی کو کوئی پرواہ نہیں کہ مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقوں سے یا حرام طریقوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس زمانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اب وہی زمانہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس یہی خواہش ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو، جیسے ہو اور جہاں سے ہو۔ لہٰذا انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اسی لیے قیامت کے روز ہر انسان کو مال کے متعلق دو سوالات ہونے والے ہیں: مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ معزز سامعین و سامعات، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کی قدم اپنے رب کے پاس سے نہیں آ سکیں گے۔ عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گزاری، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گوایا، مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کریں گے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے حلال روزی کمائے، تب ہمارا رزق بھی حلال ہی ہوگا۔ حرام کمانے والی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف
روزی ہے، لیکن اکثر لوگ حرام کمائی کھاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی کو کھائے۔ حلال روزی دخول جنت کا ذریعہ ہے اور دعائیں قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور حرام روزی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔